ब्रिगेडियर साहब, इंडिया کی تو اوقات ہم نے ان کو مئی میں بتا دی تھی، اس کے بعد شاید وہ کھل کے تو سامنے نہیں آ سکتا، اس طرح کی پش پشت جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کا آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کی انہوں نے سپورٹ حاصل کی، امریکی صدر بھی شاید پیچھے چلے گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا 48 آورز دیے تھے، 48 آورز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ داغی کہ میرے تو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، وہ خود سے ہی پتہ نہیں مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ اب جو نیا تازہ ترین بیان ہے اس کے اندر مزید 10 دن دے گئے ہیں کہ جی 6 اپریل تک ہم کاروائی نہیں کریں گے ہمارا، کیونکہ ان کے ساتھ مذاکرات، پتہ نہیں وہ کون سا خواب کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ ایران تو ایک دفعہ بھی تسلیم کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ نہیں، وہ دیکھیں ابھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا کوئی اور بھی ان کے جتنے بھی یہ پریزیڈنٹ گزرے ہیں، وہ تو ایک زائنسٹ کی مٹھی میں ہے، ان کے ہی ایک پپٹ ہیں، ان کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو یہ چلاتے ہیں اور دنیا ان کے لحاظ سے وہ چلتی ہے۔ تو ٹرمپ بھی جو ہے وہ بھی ایک زائنسٹ کا ایک مورا ہے، اور وہ جو روز جو بیان آج دیتا ہے 1 منٹ بعد بدل دیتا ہے، وہ تو جب سے یہ دوسری دفعہ جو یہ اقتدار میں آیا ہے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ اور جب سے یہ جنگ چھڑی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے لمحہ بہ لمحہ جو ہے اپنی یہ بات کی، پھر اس کو تردید کی، فرنٹ فوٹ اور بیک فوٹ جو ہے وہی گیم یہ کرتا رہا ہے اور ڈوئل پالیسی یہ کھیلتا رہا ہے۔ اس طرح کیا پوری دنیا جو ہے وہ اس کو بیوقوف بنانا جا سکتا ہے کہ ایک پورا عالمی ایک طرح سے سپر پاور تو ہم اس کو مانتے ہیں نا، یا ہے سپر پاور، لیکن سپر پاور اس طرح کی جب باتیں کرتا ہے تو اس سے کس طرح اس کو سنجیدہ لیا جائے گا؟ کل کو یہ اہمیت کی حامل بھی سٹیٹمنٹ دیں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے نا بریگیڈیئر صاحب؟ نہیں، وہ دیکھیں ابھی جہاں تک اس کی اپنی کریڈیبلٹی کا تعلق ہے، اگر ہلری کلنٹن کا آپ نے وہ ایک ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا جب وہ ہار گئی تھی اور جب اس نے وارن کیا تھا اپنے کہ جی آپ یہ کس آدمی کو آپ یہ چن رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے اور یہ کتنا بڑا نقصان یہ امریکہ کو یہ پہنچائے گا، تو وہ اس کی بات تو بالکل صحیح ہے۔ وہ آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں انڈین میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کویسچن کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا اسی طرح ہے جیسے نریندرا مودی کا جیتنا ہے، جیسے نریندرا مودی نے اپنے بھارت کو تباہ کر دینا ہے، اسی طرح امریکہ نے اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کو لا کر اپنی تباہی کا باعث بنا دیے۔ یہ 3 شخصیات جو اس وقت ہیں، جیسے ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو تباہ کیا، آج جو ہے جو ٹرمپ ہے وہ امریکہ کو تباہ کرے گا، نتنیاہو اسرائیل کو کرے گا اور مودی انڈیا کو کرے گا۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، صرف ٹائم کی بات ہے۔ اس منوس کا تو یقین کریں میرا دل ہی نہیں کرتا نام لینے کو، اگر کوئی ہیڈ لائن بھی سامنے آ جائے تو میں اس کا نام بیچ میں سے نکال دیتا ہوں، اتنا منوس لگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو اس نے تل ابیب کے جو مناظر ہیں وہ وہی مناظر ہیں جو غزہ میں مناظر ہوا کرتے تھے، تو یہ تو وقت بتا رہا ہے کہ کوئی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگی۔ جی بس میں نے ابھی اسی وقت آپ جیسے آپ نے کیا، میں نے ایک آرٹیکل یہ چھاپا ہے، انڈیا کی ویکٹنس کا میں نے تھوڑی بہت روشنی یہ ڈالی ہے کہ کس طرح یہ مکار آدمی ہے کہ ایران کے ساتھ اس کا ڈیفنس معاہدہ بھی ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہے، چابہار بھی اس کے پاس یہ تھا، اور اس نے یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہ بٹرے کیا ہے ایران کو۔ پہلی جنگ میں بھی اس نے پیٹھ میں اس نے خنجر گھونپا، اور آج پھر وہ جو ہے نتنیاہو کے پاس یہ کھڑا ہو کے اور اس کے ساتھ اس نے یہ ہاتھ ملایا، اور 2 دن کے بعد یہ جنگ کھڑی ہوئی، اس شوق میں، اس خواہش میں کہ شاید اسی بہانے جو ہے ٹرمپ کو میں اپنی طرف راغب کر لوں اور اس کو یہ منوا لوں۔ برگیڈیئر صاحب، اسی منحوس کا ایک بیان میں کل دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اس کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند کرنے والے ایران کے نیول چیف اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور علی رضا تنگسیری جو ہیں ان کو امریکہ کی مدد سے ہم نے نشانہ بنایا۔ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہوئے پیچھے ہے، اور دوسری نمبر پہ اسی اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے ہم نے نشانہ بنایا۔ بہرحال ابھی تک پاسداران انقلاب کی طرف سے اس شہادت کی ابھی تک نہ تصدیق کی گئی ہے نہ ہی تردید کی گئی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ اسرائیل کی سپورٹ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ اس وقت اب جنگ اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ یہ امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی یہ بالکل معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کسی صورت میں یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔
تو یہ تو ایک بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ جو ان کی خواہشات تھی، جو ان کی assumptions اور presumptions تھی، وہ سب خاک میں مل گئیں. اور جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ جو ہے ایران نے دکھایا ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا، اور مسلم امہ کی تاریخ میں خاص کر یہ رقم ہو گیا ہوا ہے کہ کیا جہاد ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ریزسٹنس شو کرتی ہیں جبکہ آپ کے سامنے موت نظر آئے اور اتنا خوفناک سینیریو آپ کے ہو اور آپ کو وہ تہس نہس کرنا چاہے. تو یہاں پر جو ہے نا، نہ یہ کہ لیڈرشپ بلکہ ہر بندہ جو ہے ایران کا وہ اسی طرح جذبے سے سرشار ہے اور وہ کھڑا ہے. اس چیز نے جو ہے نا ان کو حیران کر دیا ہے، شکر کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اور وہ ابھی جو ہے کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اس دلدل سے نکلے جس میں وہ خود انہوں نے چھلانگ ماری ہے. ابھی جو تازہ غاصب ہیں، وہ ایک مکار ہیں، انہوں نے چالاکی سے حملہ کیا ہے اور وہ حملہ آور ہیں، اللیگل وار انہوں نے امپوز کی ہے. اگر ایران آج کچھ کنڈیشنز لگا رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے. ہر ایک ڈیمانڈ اس نے جو یہ کی ہے وہ بالکل سچ ہے اور صحیح ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کے جھوٹے جو نا سگنیچرز نہیں کریں گے. پہلے بھی ہم نے یہ سائن کیے تھے اس ٹریٹی کا، یہ کیا ہوا تو آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ پھر ہمیں دوبارہ جو ہے آپ اس طرح کا حملہ یہ نہیں کریں گے. وار کمپنسیشن دیں. یہ کیوں آپ نے ہم جو ہے نا الیجیٹمیٹ وار کر کے اور ہمیں اتنا یہ نقصان پہنچایا. ابھی تازہ ترین